الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے وضو کا جو مسنون طریقہ ہے اس تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ علماء کرام نے وضو کے درمیان جو اعضاء وضو ہیں ان کو دھونے کی کچھ دعائیں بتلائی ہیں، اور یہ دعائیں منقول ہیں، مسنون نہیں ہیں، کہ اگر یہ دعائیں پڑھ لی جائے تو وضو کے جو اصل مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل ہو۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں بھٹکتا رہتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں، کبھی دکانوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گھر کے معاملات میں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ وضو صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوتا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک تمام الوضو، کہ اللہ میں تجھ سے وضو کے مکمل ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے علماء کرام نے یہ دعائیں، اور خاص طور پر بر اعظم ایشیا کے بڑے مفتی صاحب ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اور جو ان کی اصلاحی خطبات ہیں اس کے اندر ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ ان دعاؤں کو پڑھ لے اور ان دعاؤں کا کم از کم ذہن میں یہ خاکہ رہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے ہم وضو کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے گا اور ہمارے باطن بھی پاک ہوگا۔ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ مسنون ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد جب وضو شروع کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی ملت الاسلام، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ رب العزت کے نام سے جو بلند عظمت والا ہے، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے مجھے ملت اسلامیہ پر رکھا اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد جب وہ گٹوں کو دھونا شروع کرے اور دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک الیمن والبرکہ واعوذ بک من الشؤم والہلاکہ، کہ اللہ میں تجھ سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں اور نحوست اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب کلی کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تلاوت قرآن کریم کرنے پر اور آپ کا ذکر کرنے پر اور آپ کا شکر ادا کرنے پر اور آپ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنے پر میری اعانت فرما۔ اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگائیے اور جہنم کی خوشبو نہ سونگائیے۔ چہرے پر پانی ڈالے تو یہ دعا کرے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں بیض وجہی، کہ میرے چہرے کو منور کر دے، روشن کر دے، جس دن کے کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اس دعا کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور ایک جگہ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے اندر جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اور جنہوں نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے توڑتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، نمازوں کی پابندی نہیں کی ہوگی، تو ان کے چہرے جو ہے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ جب چہرہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد جب اعضاء اپنے ہاتھ دھونا شروع کرے تو جب دائیں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک ان تعطی، یا اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا،
کہ اللہ تو مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے گا اور میرا حساب آسانی سے لے لیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا موقع ہوگا تو نام اعمال بھی دیے جائیں گے، اور سورہ حاقہ میں اس کا نقشہ بڑا عجیب کھینچا ہے، اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ کہ کل قیامت میں کے موقع پر جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ لوگوں کو دکھلاتا ہوا پھرے گا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو۔ جیسے آج کی زندگی کے اندر اگر کبھی ہمارا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے یا ہم پاس ہو جاتے ہیں یا ہمیں کوئی اچھی چیز کا کچھ مزدہ ملتا ہے، کچھ خوشخبری ملتی ہے، ہم لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ دیکھو یہ لیٹر آیا ہے، یہ میں اس 10ویں میں پاس ہو گیا ہوں، میں 12ویں میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو جس طرح ہم یہاں خوشی میں دکھلاتے پھرتے ہیں، کل جب قیامت میں ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہم لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھریں گے، کہتے ہوئے پھریں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ کہ لوگوں لو میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ میں نے دنیا کے اندر مجھے اس بات کا یقین تھا، اس مجھے گمان تھا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، میرا نام اعمال ہوگا اور میرا حساب کتاب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ وہ عیش و آرام میں ہوگا اور جنت میں ہوگا اور بہترین باغات میں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو تم نے اللہ کے نیک اعمال کیے تھے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس اعمال کے بدلے میں آج کھاؤ پیو عیش و آرام کرو۔ تو یہ دعا کریں، جب بائیں ہاتھ ہوئے تو اللہ سے دعا کرے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی کہ اللہ میرا نام اعمال جو ہے میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا، ولا من وراء ظہری اور نہ پیٹھ کے پیچھے دیجیے گا، پیٹھ کے پیچھے سے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کا نقشہ جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی اللہ کے حکموں کو توڑ کر گزاری ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاری ہوگی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور جب پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو ان کا معاملہ بھی قرآن کریم نے کھینچا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ کہ جس کا نام اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہتا ہوا ہوگا کہ کاش کہ مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حساب کتاب بھی ہوگا، ان ولم ادری ما حسابیہ ما اغنا عنی مالیہ کہ میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، یا لیتہا کانت القاضیہ کہ کاش موت اس چیز کو ختم کر دیتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو موت ہی نہیں ہے، موت تو ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کا اعلان ہوگا کہ جاؤ اس کو پکڑو اور پکڑ کے جہنم میں داخل کر دو۔ تو اللہ سے بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا کریں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اس کے بعد جب مسح کرنے کا مسئلہ ہے تو جب سر کا مسح کرے، میں نے بتلایا تھا طریقہ تو آپ کو پچھلے ہفتے بتلا دیا تھا، تو سر کا جب مسح کرے تو یہ دعا کرے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک کہ اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قیامت میں مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن کے تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دعا مانگے کیونکہ قیامت کے اندر اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور بندوں کا حال یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کے بقدر وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ران تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا جو ہے گردن تک، اور کوئی اس میں تیرتا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کے بقدر اور اپنے گناہوں کے بقدر ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اس کے بعد جب گردن کا مسح کرے تو یہ دعا کرے اللہم اعتق رقبتی من النار کہ اللہ تو میری گردن کو جہنم سے بچا لیجیے گا، اس سے محفوظ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد جب قدم پیر دھونے کا مسئلہ ہے تو پہلا دائیں پیر دھوئے تو یہ دعا کرے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام کہ اللہ تم مجھے میرے قدموں کو ثابت رکھیے اور مجھے ثابت قدمی عطا کیجیے، کہاں؟ پل صراط پر، جس دن کے قدم جو ہے بہلتے ہوئے ہوں گے، اور اس کا نقشہ اچھے ہو برے ہو دونوں کا نقشہ قرآن نے بڑا عجیب کھینچا، کہا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت مومنین کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کے بقدر نور میں ہوں گے، ان کے سامنے روشنی ہوگی، جس کا نور زیادہ، جس نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا، نمازوں کی پابندی کی، تو اس کے سامنے بہت نور ہوگا، بہت روشنی ہوگی، اور وہ بجلی کی تیزی سے پل صراط کو پار کر دیں گے۔
اور جو گنہگار ہوں گے تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، تو وہ منافق اور وہ گنہگار لوگ ایمان والوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سی دیر رک جائیے اور مجھے تمہارے روشنی کے اندر پلسرات کا راستہ دیکھنے دیجیے، لیکن اس وقت وہ وہاں روشنی بھی دیکھی نہیں، کیونکہ روشنی کمانے کا وقت دنیا کا ہے۔ یہ دایاں پیر دھوتے ہوئے دعا پڑھے، اور جب بایاں پیر دھوتے ہوئے دعا پڑھے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری کوششوں کو قبول فرما لے، اور میں نے جو تجارت کی ہے اس کو گھاٹے والا نہ بنا۔ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا یہ ایک تجارت کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ وقت اپنا سرمایہ دیا ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا سرمایہ ہے۔ اب اس زندگی کے سرمایہ کے بدلے میں ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آخرت کی تیاری کر لی تو ہماری تجارت فائدے میں رہی، اور اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو ہماری تجارت گھاٹے میں رہی۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے وضو کرے۔ اس کے علاوہ جو مصنون دعائیں ہیں وہ 3 دعائیں ہیں کہ سب سے پہلے تو شروع میں یہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان میں وہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے بعد میں دوسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے علاوہ 3 عمل اللہ کے رسول سے اور ثابت ہیں جو وضو کے درمیان وضو میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وضو جو ہے مسواک کے ساتھ کیا جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے موقع پر مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور خود اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے موقع پر، بلکہ جب بھی موقع ملا آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جس طرح ہم پین وغیرہ کان میں لگاتے ہیں، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جو کارپینٹر وغیرہ ہوتے ہیں یا جو پروجیکٹ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ پین کو قلم کو جو ہے اپنے کان میں لگا دیتے ہیں تاکہ نکالنے میں آسانی رہے، تو صحابہ کرام مسواک کو اس طرح کان کے اوپر لگایا کرتے تھے، اور جب موقع ملا فوراً مسواک کیا، نماز پڑھ لی۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ نماز مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام نمازوں کے مقابلے میں 70 گنا یا 70 درجے وہ ہوتی ہے، اس میں 70 ثواب ملتا ہے، 70 درجے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے جو سب سے اہم فائدہ ہے اور جس کے لیے ہم سب دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، کہ مسواک کرنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک عمل یہ کرنا ہے کہ وضو مسواک کے ساتھ میں کرنا ہے اور نماز مسواک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عام طور پر یہ عمل ہم خاص کر شہر والے اور تو گاؤں والے بھی اس عمل کے اوپر کر نہیں سکتے، یا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کوشش کریں کہ وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے یہ پی لینا چاہیے، چاہے 1 گھونٹ ہی ہو لیکن وضو کا بچا ہوا پانی پی لیں۔ اور یہ اس صورت میں ہوگا جب وضو جو ہے لوٹے وغیرہ سے کرے، گھر کے اندر جو ہے کوئی ایک برتن بنا لے جس سے ہم وضو کریں، تو وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے یہ پیا جائے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب وضو مکمل ہو جائے تو ہماری پینٹ ہے یا شلوار وغیرہ جو ہم پہنے ہوئے ہیں تو اس کی رومالی پر پانی سے چھینٹے مارے، سمجھ میں آئے۔ اس کی دونوں عمل کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ دیکھو گناہ جو ہوتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ 2 جگہ سے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت لے رہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں انہیں 2 جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو وہ جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، کہ زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اور دوسرا جو اس کے 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ اس سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح وضو کرنے کے بعد ایک تو کلی کرنے وہ پانی پینے کا جو حکم ہے یعنی بچا ہوا پانی پینے کا حکم ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ جس طرح تو نے میرا ظاہر صحیح کر دیا اور میرا باطن اس وجہ سے صحیح کر دیا، اسی طرح تو میرے زبان کی بھی حفاظت فرما۔ کلی کرنے سے مقصد پانی پینے سے وضو کا وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے ایک مقصد یہ ہے، اور رومالی پر جو چھینٹے مارنا اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ
تو میرے شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو نہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اور اعمال اچھے کرنے کے لیے بھی ہر موقع پر اللہ سے دعا کریں۔ اگر یہ وضو اس طرح کیا جائے گا تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ ہمارا وضو تو درست ہوگا ہی، اس ایسے وضو سے زیادہ 2-3 منٹ زیادہ رکھیں گے۔ اگر کسی کو یہ دعائیں بہتر بات تو یہ کہ عربی میں یاد کریں، لیکن اگر عربی میں یہ دعائیں یاد نہ ہو تو کم از کم ان کا ترجمہ یاد کر اس ترجمے کو ذہن میں دہرا لیا کرے کہ اللہ اس موقع پر یہ دعا ہے، اس موقع پر یہ دعا ہے، اس دعا کو قبول کرے۔ تو اس طرح اگر ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہم وضو کے ثواب بھی پائیں گے، اور اس وضو کی برکت سے ہماری جو نمازوں کے اندر جو ہمارے خیالات بھٹکتے ہیں، وساوس آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وساوس آنا بند ہو جائیں گے، اور ہماری نماز وہ نماز ہوگی جو نماز کا اصل مقصد ہے کہ نماز کے اندر کھڑے رہ کر ایسے نماز پڑھیں کہ گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہو یا کم از کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ اللہ رب العزت تمام کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے نماز کا سلسلہ شروع ہوگا کہ نماز کے اندر کس طرح کھڑے ہوں، کس طرح نیت باندھے، کس طرح ہاتھ اٹھائے، کس طرح ہاتھ باندھے۔ اللہ رب العزت تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعاؤں کے جو ہیں جو ابھی دعائیں بیان کی گئی ہیں یہ اس کے پرچے ہیں، جو حضرات چاہیں تو یہ پرچے لے جائے، دعائیں یاد کریں، گھر کے اندر کم سے کم ہم نہیں کرتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیں کہ وہ گھر میں رہتی ہیں، ان کو آسانی ہوتی ہے وضو کرنے کی، اور دعائیں یاد کر لیں گی تو ہمارا بھی اس کے اندر حصہ نصیب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم